رمضان الکریم ہے اور جمعرات کا روز ہے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم اپنی ٹیم کے ساتھ جو کہ آپ نے گزشتہ ماہ مبارک رمضان میں شوز دیکھے تھے، خدا کی طرف کے عنوان سے ہی بہترین سیر حاصل، روحانی اور معرفت سے لبریز گفتگو ہماری ہوئی تھی۔ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کو ساتھ اپنے مہمان گرامی کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید محمد رضا جان کاظمی صاحب کراچی سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب قوم المقدسہ سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب مشہد مقدس سے۔ اپنے تینوں مہمانان گرامی کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام جزاک اللہ۔ سب سے پہلے آگے پڑھیں گے اور علی رضا جان کاظمی صاحب، اس رحمت اور مغفرت کے جو مہینہ ہے، اس میں کوئی ایسا بھی انسان ہوتا ہوگا جو کہ بخشش سے محروم رہ جاتا ہوگا، ورنہ جس طرح سے فضائل اس ماہ مبارک کے بیان ہوتے ہیں اور اس کی بابرکت ترین گھڑیوں کا ذکر ہوتا ہے، تو لگتا نہیں کہ کوئی انسان ایسا بھی شاید رہتا ہو جو بخشا نہ جاتا ہو۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتے ہیں اس رحمت بھرے مہینے کو، اور بعض جگہ اس ایام اس رمضان کے مہینے کی دوسری تاریخ ہے، اور ہمیشہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان، اور احادیث میں آیا ہے رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ شروع ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا سبحان اللہ ماذا تستقبلون، سبحان اللہ ماذا تستقبلون، سبحان اللہ ماذا تستقبلون۔ 3 مرتبہ کہا سبحان اللہ، تم کس شے کے استقبال کے لیے جا رہے ہو؟ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اوحی نزل ام عدو حضر، کیا وحی نازل ہوئی ہے یا کوئی دشمن آنے والا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ وہ مہینہ ہے یغفر اللہ کل اہل هذه القبلہ، جو بھی اس قبلے کو مانتا ہے، جو بھی خداوند کی توحید کو مانتا ہے، خداوند متعال اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اور پھر رسول اللہ ممبر پر اوپر جانے لگے، اور جب ممبر پر قدم رکھ رہے تھے اس وقت رسول اللہ نے 3 مرتبہ فرمایا آمین آمین آمین۔ لوگ حیران کہ کسی نے تو کوئی دعا نہیں کی، رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں 3 مرتبہ آمین آمین آمین؟ راوی نے مولا سے پوچھا، رسول اللہ نے فرمایا جبریل ابھی میرے اوپر نازل ہوئے تھے، اور جبریل نے کچھ دعائیں کی، اور اس دعاؤں کی وجہ سے میں نے آمین کہا۔ کہا یا رسول اللہ حضرت جبریل نے کیا دعائیں کی؟ کہا جبریل نے فرمایا کہ خداوند متعال کی طرف سے میں پیغام لے کر آیا ہوں، اس مہینے میں خدا سب کو معاف کر دے گا مگر 3 لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا، رمضان کے مہینے میں بھی۔ اور اسی وجہ سے میں نے کہا آمین آمین آمین، خدا ان 3 لوگوں کو کبھی معاف نہ کرے۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں جنہیں رمضان میں بھی مغفرت نہیں ملے؟ یعنی اس سے بڑھ کر کوئی مغفرت کا رسہ نہیں ہے، رمضان سے بڑھ کر کوئی چیز رحمت اور مغفرت کا دسترخوان نہیں ہے، مگر 3 ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی بخشے نہیں جائیں گے۔ اب ہم دیکھ لیں خدا نخواستہ ہم ان 3 لوگوں میں کہیں شامل نہ ہو۔ سب سے پہلا کون سا شخص؟ جو عاق والدین ہو، جس سے اس کے ماں باپ راضی نہ ہو، جس نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہو، جس نے اپنے باپ کو رنجیدہ کر دیا ہو، جو بھی ہے، اگر کسی کا جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، بدتمیزی ہو گئی اس مہینے میں، آج دوسری رمضان یا پہلی بات جگہ پہلی یا دوسری رمضان ہے، جا کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے، جا کے اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ چاہے ماں باپ اگر راضی نہ ہو، چاہے رمضان میں 1000 رکعتیں پڑھتا جائے، استغفار کرتا جائے، خدا کبھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ خدا نے خود کہہ دیا ہر شخص کو میں معاف کر دوں گا، اہل قبلہ جو بھی ہے، توحید جو کہتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، میں اسے معاف کر دوں گا، مگر اسی خدا نے کہا میں ان 3 لوگوں کو معاف نہیں کروں گا۔ حقوق الوالدین کا جو شمار ہے، جسے والدین نے عاق کر دیا ہے، اور اسی لیے روایت میں ملتا ہے ماں کی
پیر کا ماں کے پاؤں کو چوما کرو، ماں کے پیر کے تلوے کو چوما کرو، یا حدیث میں ملتا ہے ماں کی پیشانی کو چوما کرو۔ شہید قاسم سلیمانی کے بارے میں ملتا ہے، ان کی کلپ چند عرصہ پہلے میں دیکھ رہا تھا، اس شہید قاسم سلیمانی کا وہ خلوص تھا کہ جس کی وجہ سے کیسا عجیب اور عظیم ان کا تشییع جنازہ ہوا کہ 3 معصوموں کے ان کے جسم کو لے جایا گیا 3 معصوموں کی قبر کے قریب، یہاں تک کہ کربلا لے کر گئے ان کو، مولا علی کی قبر پر لے کر گئے، امام رضا کی قبر پر لے کے گئے، حضرت ابوالفضل عباس کی قبر پر لے کر گئے، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی قبر پر لے کر گئے۔ یعنی ایسا جنازہ نہ کسی ولی کا ہوا، نہ کسی مجتہد کا ہوا، نہ کسی آیت اللہ کا ہوا، نہ کسی ولی خدا کا ہوا، اتنا عظیم سا تشییع جنازہ۔ اب یہی قاسم سلیمانی کہتے ہیں، جب ان کی ماں کی جب زندہ تھے، ان کی ماں کی وفات ہوئی تھی، تو ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے اس کلپ میں کہ میں ایک مرتبہ جب آخری دفعہ جب اپنی والدہ سے ملنے کے لیے مل کے نکل رہا تھا، میری ماں کہہ رہی تھی کہاں جا رہے ہو بیٹا، کیا ہے تم صبح شام مرد آباد امریکہ اسرائیل کہتے ہو، آؤ بیٹھو، بعد میں جا کے امریکہ سے لڑنا، اسرائیل سے جو بھی کرنا ہے لڑنا، پہلے آؤ مجھے ٹائم دو۔ اس نے کہا ماں مجھے جانا ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ تو اس نے کہا میں نے ماں کو راضی کر دیا، مجھے وہ جانے دیں۔ اور اب میں اٹھ رہا تھا، میں دروازے کے قریب آیا، مجھے یاد آیا کہ میں نے ماں کا قدم نہیں چوما، ماں کا پاؤں نہیں چوما۔ قاسم سلیمانی کہتے ہیں میں نے سوچا ماں کا پاؤں چوم لوں، یہ خود اپنی کلپ میں وہ کہہ رہے ہیں۔ پھر مجھے شرم آئی کہ ارے ماں کے پاؤں چومنے میں تھوڑی ایک طرح سے احساس شرم ہوا مجھے، مگر میں نے خود سے کہا کہ کیا ہوا، جو بھی ہوں، قاسم سلیمانی ہوں، جنرل ہوں، پاپولر ہوں، جو بھی ہوں، مگر ماں کے سامنے تو اس کا ایک حقیر سا بیٹا ہوں۔ تو فوراً میں گیا اور ماں کا قدم میں نے چوم لیا۔ یعنی عقوق الوالدین میں اگر کوئی مبتلا ہے، رمضان میں کبھی اللہ سے مغفرت کی امید نہ رکھے، ایک۔ دوسرا کون سا شخص ہے جسے رمضان میں بھی مغفرت نہیں ملے گی؟ 2، جو رسول اللہ کا نام سنے اور صلوات بر محمد و آل محمد نہ بھیجے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور تیسرا شخص جس کے بارے میں کہا گیا جس کی مغفرت اس مہینے میں نہیں، اور رسول اللہ نے بھی 3 مرتبہ آمین کہا، وہ شخص جو خود اس مہینے سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ یعنی مہینہ رحمتوں کا ہے، مہینہ نعمتوں کا ہے، یہ رحمتیں برس رہی ہیں۔ آپ ایک شیشی کو بند کر کے سال بھر بھی سمندر میں پھینک دے تو اس 100 سال بھی وہ شیشی سمندر پہ تیرتی رہے، مگر کیونکہ اس کا سر بند ہے، اس کا منہ بند ہے، تو اس میں اندر پانی نہیں جائے گا۔ تیسرا وہ شخص جو جس کو مغفرت نہیں ملے گی، جو رمضان سے ایکسٹرا کوئی بینیفٹ نہیں اٹھا رہا۔ اسی لیے حدیث میں ہے رب صائم لیس له حظ من الصوم الا الجوع والعطش، کتنے ایسے روزہ رکھنے والے ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ اور نہیں ملتا، صرف وہ بھوکے ہیں اور وہ پیاسے ہیں۔ یعنی کوئی بینیفٹ رمضان سے انہوں نے نہیں لیا۔ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں آپ ایک آیت پڑھ لیں پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب مل جائے گا۔ جیسے اللہ الصمد میں نے کہا، مجھے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب مل گیا۔ یا قرآن کی سب سے چھوٹی آیت میں پڑھ کے دکھاؤں آپ کو، مدھامتان، میں نے یہ کہہ دیا ختم، پوری قرآن کی آیت کا ثواب مل گیا۔ آپ نے کہا اللہ الصمد، پورے قرآن کی آیت کا ثواب مل گیا۔ بلکہ نہ صرف، بلکہ فرمایا رمضان کے مہینے میں جو 1 مسقال یعنی 5 گرام جتنا بھی کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، خداوند متعال یہ نہیں لکھے گا کہ اس نے 5 گرام اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، بلکہ خداوند متعال فرشتوں کو حکم دے گا کہ لے فرشتوں لکھ دو کہ اس نے پورا ایک پہاڑ میری راہ میں خرچ کیا ہے۔ 5 گرام equal to a big mountain۔ اور بلکہ ایک سجدہ اگر تم کرو گے، خداوند متعال نہیں کہے گا ایک سجدہ اس کے کتاب اعمال نامے میں لکھ دو، بلکہ لکھ دو اس نے میری رحمت کے سائے میں آ کر پورا جنت میں ایک قصر اور ایک محل کما دیا ہے ایک سجدے کے نتیجے میں۔ بلکہ نہ صرف یہ، بلکہ اگر کوئی نیک کام نہیں کر رہے ہو، لیزی ہو، تھکے ہوئے ہو، میں تمہاری سانسوں کو تسبیح بنا دوں گا۔ سانس لینے سے تو کسی کا گریز نہیں ہے، انسان سائنسدان کہتے ہیں قریب 20,000 مرتبہ دن میں سانس لیتا ہے، یعنی 20,000 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر خدا کہہ رہا ہے تم سانس تو لینے تو دور کی بات ہے، تم سو رہے ہو، میں روزے میں تمہارے سونے کو بھی عبادت قرار دوں گا۔ یعنی ہماری ہر شے عبادت ہے۔ بالکل ہماری مثال ایسے ہے، اگر ہم نے رمضان سے استفادہ نہیں کیا، ایک شخص دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور اس پر غسل واجب ہے اور پورا دن گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ رات ہو جاتی ہے، اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور وہ غسل نہیں کرتا، لوگ سب آ کر اسے کہیں گے پانی قریب تھا، دریا قریب تھا، تو نے غسل کیوں نہیں کیا؟ تو خود قصوروار ہے کہ تیری نماز قضا ہو گئی۔ یعنی رحمتوں کی بارش برس رہی ہے، اب ہماری رسپانسبلٹی ہے جتنا زیادہ اس رحمت سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر بات کی کہ یہ رحمت اور مغفرت کا جو مہینہ ہے، اس میں کون لوگ ہیں، وہ کون
बदनसीब लोग हैं उन कैटेगरीज की तरफ इशारा किया जो इसमें नहीं बख्शे जाएंगे, वरना रहमत जो है वो इस तरह से जारी है कि उसमें जो है वो कैसा ही गुनाहगार क्यों ना हो वो इस रहमत से लबरेज हुए नहीं रह पाता, सिवाय उन लोगों के जिनकी तरफ आपने निशानदेही की। तेजी के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद आरिफ हुसैन जान काज़मी साहब, आपकी महबूब शख्सियत हैं। क़िबला, दुनिया सुकून ढूंढ रही है, हर इंसान जो है वो एक सुकून ढूंढता है, चाहे वो इबादत करे, रियाजत करे, मेहनत करे, कमाए, घूमे फिरे, खाए पिए, दुनिया का कोई भी उसके जो भी मशागिल है सुकून ढूंढता है, और सुकून इंसान को आजकल मिल नहीं रहा। सुकून किस जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम देखने वालों को अपनी तरफ से सलाम अर्ज करता हूँ और आमद माह मुबारक में ये दुआ है कि जिस वजह से खुदा ने इस महीने को माह रहमत बनाया और जिस हदफ की वजह से ये महीना खल्क हुआ, और उन अहदाफ को हम इंशाअल्लाह इस महीने में पूरा कर सकें। ये बहुत अहम सवाल है जो सवाल आपने किया, और अगर हम इसी सवाल का जवाब कुरान मजीद से ढूंढें कि कुरान मजीद की मशहूर आयत है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, के परवरदिगार आलम के जिक्र से इंसान के दिल जो हैं वो मुतमईन होते हैं। इत्मीनान जब इंसान को मिल जाए तो इंसान को सुकून मिल जाता है। अरबी में जब लफ्ज़ अला आता है ना, तो जब हम जिस तरह किसी को एक चीज़ की तरफ अटेंशन दिलाना चाहते हैं, आगाही दिलाना चाहते हैं, तो अरबी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यानी खुदा ये कहना चाह रहा है कि मेरे बंदो आगाह हो जाओ, तुम किसी भी दरवाजे पे चले जाओ तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर सुकून मिलता है इंसान को तो जिक्र परवरदिगारे आलम से सुकून मिलता है। अब यहाँ से लोगों के मुख्तलिफ गलत ख्यालात हैं, अगर इंसान उन ख्यालात को सही करे। मसलन लोगों ने पैसे को सुकून समझा, और दुनिया पैसे के पीछे भी है, पैसा ज़रूरत है लेकिन सुकून नहीं है। अगर सुकून उससे मिलता भी है तो एक टेम्परेरी सुकून मिलता है, लेकिन वो सुकून जिसे हम कहते हैं दायमी सुकून, क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं कि यही पैसा इंसान के लिए बाइस अजाब भी बन जाता है। जब पैसा नहीं होता तो इंसान सुकून से सो तो जाता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा पैसे की वजह से इंसान को नींद नहीं आती, कभी शेयर हाई होते हैं, कभी डाउन होते हैं, कभी ये इन मसाइल की वजह से इंसान को रात को नींद भी नहीं आती। और कुरान में जिक्र भी है कि युरीदुल्लाह लियुअज़्ज़िब बिहिम, कभी कभी खुदा कहता है मैं इसी पैसे के जरिए से लोगों को अजाब भी करता हूँ। एंड यही पैसा, दुश्मन अली के पास पैसा तो बहुत था लेकिन उसके पास सुकून नहीं था, और अली इब्न अबी तालिब के पास ज़ाहिरी दुनिया की इतनी दौलत तो नहीं थी, लेकिन जिक्र खुदा की दौलत थी, इत्मीनान परवरदिगार आलम की दौलत थी। तो जिस तरह परवरदिगार आलम ने कुरान में फरमाया कि हमने अपने नबी के दिल पे सुकून नाजिल किया। आप यही देखेंगे करबला के मैदान में बहुत बड़ा लश्कर आपको नजर आएगा। यहाँ पर मद्दे मुकाबिल लश्कर छोटा सा लश्कर था, लेकिन उसी शब आशूर लश्कर हुसैन में सुकून पाया जाता था, लेकिन लश्कर यजीद में सुकून नहीं था। तो ये सोचना कि मुझे पैसे से सुकून मिलेगा, तो ये भी इंसान की गलत सोच है। कभी कभी यही पैसा इंसान के डिप्रेशन का बायस हो जाता है, औलाद के बिगड़ने का बायस हो जाता है। या ये सोचा जाए कि अगर मुझे मकाम मिल जाए, मुझे कुर्सी मिल जाए, मुझे कोई बहुत बड़ा स्टेटस मिल जाए तो मुझे सुकून मिलेगा, तो ये भी इंसान की गलत फहमी है। इन चीज़ों में सुकून नहीं है। इसकी हम मिसाल इस तरह देते हैं कि ईरान के हुक्मा जब इनकलाब नहीं आया था, वो उनके पास हुकूमत भी थी, तख्त भी था, लेकिन सुकून नहीं था। लेकिन इमाम खुमैनी पेरिस में बैठे हुए थे और वो बड़े सुकून के साथ थे। और वो न्यूज़ एंकर कहता है कि जब मैं जहाज में खुमैनी के साथ था तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या फील कर रहे हैं, यानी भी आपको एक बहुत बड़ा मकाम मिलने वाला है। और तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई खास फील नहीं कर रहा, बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे सुकून अता किया। और उनके जाने के बाद भी ईरानी पार्लियामेंट में जब उनका वसीयतनामा पढ़ा जा रहा था, और ये मशवरा का वसीयतनामा बहुत बड़ा था, लेकिन उनके वसीयतनामे का ये एक जुमला आज भी उनकी कब्र पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था बदिली आराम और नफ्सी मुतमईन, में एक आराम दिल के साथ और मुतमईन नफ्स के साथ दुनिया से। क्या बात है। 80 साल जिंदगी गुजारने के बाद भी एक बंदा जब दुनिया से जा रहा है और अपने वसीयतनामे में ये लिखे तो अपनी जिंदगी से मुतमईन हूँ, मेरा नफ्स आराम है। तो आज लोग सब कुछ कमाने के बाद आप देखते हैं माल की दौलत और माल और दौलत के पीछे जाते हैं, लेकिन वो आज इंतहाई जिंदगी में डिप्रेशन का शिकार हैं। तो इसीलिए परवरदिगार आलम ने एक सोल्यूशन बताया कि इंसान अगर मुतमईन जिंदगी चाहते हो और सुकून वाली जिंदगी चाहते हो तो अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जिंदगी को अगर सुकून मिलता है तो जिक्र परवरदिगार
عالم سے ملتا ہے. انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں ذکر کے بارے میں زیادہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عارف حسین شاہ صاحب بہت ہی عمدہ. کس طرح سے سکون حاصل کیا جائے. انسان کبھی دولت کماتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، اور کبھی اسی دولت کو خرچ کر دیتا ہے پھر سکون حاصل کرنے کے لیے، مگر اس کا منبع کہاں پہ رکھا ہے یہ پروردگار نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا کہ تمہارا دلوں کا چین تو خدا کے ذکر کے اندر ہے. بہت ہی خوبصورت بیان آپ کا. اور انشاءاللہ ابھی واپس دوبارہ جب گھوم کے آپ کی طرف آئیں گے تو گفتگو کو اسی صورتحال سے آگے بڑھائیں گے. ابھی ہم بڑھیں گے سید محمد رضا جان تازمی صاحب قبلہ آپ کی طرف، کہ ہماری زندگی صرف دنیا کی ہی زندگی نہیں ہے. ہم نے بالآخر اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، یہاں سے جانا ہے. اگر اس بات کو ہم مد نظر رکھیں، اور اس چیز کو عموماً لوگ دنیا کی رنگینیوں میں ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، مگر اگر ہم سامنے رکھیں گے بالآخر ہم نے مرنا بھی ہے اور اس دنیا سے جانا بھی ہے، اور پروردگار کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے، تو اس حوالے سے سب سے زیادہ خوش قسمت ترین انسان کس کو دیکھتے ہیں؟ اس کے کیا افعال ہونے چاہیے، کیا اعمال ہونے چاہیے، کیا اس کی زندگی میں نظم ہونا چاہیے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی تمام ناظرین کو رمضان کی آمد، اس عظیم و شان نعمت کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. حقیقتاً ایک عظیم و شان نعمت پھر اللہ نے ہمیں عطا کی. پچھلے سال جو مومنین خدا کی طرف کا پروگرام دیکھ رہے تھے، نہیں معلوم ان میں سے کتنے حیات ہیں، لیکن جو حیات ہیں آج بھی، اس سال پھر اللہ نے انہیں رمضان نصیب کیا. انہیں آج اس رمضان کے مہینے میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے اللہ، کتنے ہمارے قریبی، پڑوسی، دوست، احباب گزر گئے، چلے گئے، مگر تو نے پھر ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا کہ پھر آ کر تجھ سے راز و نیاز کریں، گفتگو کریں. دیکھیے، آپ نے جو سوال پوچھا، خوش قسمت کون ہے، خوش نصیب کون ہے؟ ہم عام طور پہ کہتے ہیں فلاں انسان بڑا لکی ہے، بڑا خوش نصیب ہے، بڑا قسمت دار ہے. دیکھو مالدار بن گیا، دیکھو اس نے بڑی کوٹھی بنا دی، دیکھو فلاں لڑکی کی فلاں مالدار لڑکے سے شادی ہو گئی، یا فلاں لڑکے کو فلاں مالدار لڑکی مل گئی. ان چیزوں کو ہم خوش بختی اور خوش نصیبی اور خوش قسمتی سمجھتے ہیں، مگر آخر تو ہم نے مرنا ہے. اب حقیقی خوش نصیب کون ہے، حقیقی خوش بخت کون ہے، حقیقی خوش قسمت کون ہے؟ تو بڑی پیاری حدیث پیارے رسول کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یقیناً اسلام نے دنیاوی خوش نصیبیوں سے منع نہیں کیا. حلال طریقے سے اگر دنیاوی خوش نصیبیاں حاصل ہو رہی ہیں تو اسلام کہہ رہا ہے حاصل کرو، مگر اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ عقل مند انسان اس خوش نصیبی کے بارے میں سوچتا ہے جو 60-70 سال کے لیے نہیں صرف، جو دنیا کی لمیٹڈ زندگی کے لیے نہیں صرف، بلکہ جو ابدی خوش نصیبی ہے، جو ابدی خوش قسمتی ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حقیقت میں خوش نصیب کون ہے، حقیقی خوش نصیب کسے کہا جاتا ہے؟ تو حدیث میں ملتا ہے طوبى لمن وجد فی صحیفۃ عملہ یوم القیامۃ تحت کل ذنب استغفر اللہ. بڑی پیاری حدیث ہے، کمال کی حدیث ہے. اللہ کے رسول فرما رہے خوش نصیب کون ہے، خوش قسمت کون ہے، لکی انسان کون ہے، خوش نصیب انسان کون ہے؟ وہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے جس سے دنیا میں آخر انسان ہے خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، مگر خوش نصیب شخص وہ ہے کہ جب اعمال نامہ اپنا دیکھے گا، جب اسے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، جب اپنے اعمال نامے پر نظر ڈالے گا تو دیکھے گناہ تو لکھا ہوا ہے، مگر ہر گناہ کے نیچے استغفر اللہ لکھا ہوا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس نے گناہ تو کیا تھا مگر فوراً توبہ کر لی. یہ مہینہ توبہ کا ہے، اور یہ دن جمعرات، شب جمعہ توبہ کی رات ہے. اس رات کو مغربین کی اذان سے صبح تک اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، کوئی توبہ کرنے والا تو آ جا توبہ کر لے. رمضان میں تو کمال یہ ہے، ویسے تو ہفتے میں ایک مرتبہ یہ موقع ملتا ہے نا کہ مغربین سے صبح تک فرشتہ اعلان کرتا ہے. ابھی آپ نے سنا رمضان میں پوری رات فرشتہ اعلان کرتا ہے، ہر رات اعلان کرتا ہے، جمعرات ہو یا جمعہ ہو، ہفتہ ہو یا اتوار ہو، ہر رات فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی جو آ کر توبہ کرے، ہے کوئی جو آ کر
معافی مانگے. خوش نصیب وہ نہیں جس نے دنیا میں بڑے بڑے گھر بنا دیے, بڑی کوٹھیاں بنا دی. خوش قسمت وہ نہیں جسے بہت بڑی بہترین نوکری مل گئی, وہ بھی کورونا کے دنوں میں. ہاں ظاہراً آپ کو اس میں خوش نصیبی نظر آ رہی ہے, مگر اگر یہی انسان خدا نخواستہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کی توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو یہ سب سے بڑا بدبخت اور بد نصیب اور بینک کرپٹ انسان ہے. ہم بینک کرپٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ انسان جو ملینر تھا, بلینر تھا, اور اچانک وہ زیرو پتی ہو گیا, اس کے پیسے ختم ہو گئے, اس کی جاب ختم ہو گئی, اس کا بزنس تباہ ہو گیا, تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ بینک کرپٹ ہو گیا. مگر حدیثوں سے جو ملتا ہے, حدیثیں بتاتی ہیں, جانتے ہو سب سے بڑا بینک کرپٹ کون ہے؟ سب سے بڑا بینک کرپٹ انسان وہ ہے جو مرتا ہے, گناہ جو اس نے کیے توبہ کیے بغیر مرتا ہے, اور اعمال بھی اچھے اس نے بہت سارے کیے تھے, نمازیں بھی پڑھی تھی, روزے بھی رکھے تھے, بہت اچھے اچھے اعمال کیے تھے, مگر گناہوں کی وجہ سے وہ سارے اعمال اس نے جلا دیے. اب یہ مر چکا ہے, اب اس کا اعمال نامہ بند ہو چکا ہے. اب قیامت کے دن جب یہ اعمال نامہ دیکھے گا, نماز تو پڑھی تھی, روزہ تو رکھا تھا, خمس تو دیا تھا, حج پہ تو گیا تھا, مگر گناہ کر کے سب کو جلا دیا. اب اس بیچارے کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں. سب سے بڑا بینک کرپٹ انسان یہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے. آپ تو جانتے ہیں مشہور و معروف حدیث ہے نا کہ اللہ کے رسول نے کہا, ایک سبحان اللہ کہو گے تو جنت میں تمہارے 3 درخت بن جائیں گے. اصحاب بڑے خوش ہو گئے. اصحاب نے کہا یا رسول خدا, پھر تو ہمارے ہزاروں لاکھوں درخت بن گئے ہوں گے جنت میں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بن تو گئے ہوں گے, مگر خیال رکھنا, کوشش کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گناہ کر کے اپنے درختوں کو جلا دو. تو یہ انسان سب سے بد نصیب ہے, سب سے بدبخت ہے, جس نے بیچارے نے نیک اعمال تو کیے مگر گناہ کر کے جلا دیا, اور اللہ نے توبہ کا موقع دیا. ابھی آپ نے سنا مولانا علی رضا کاظمی صاحب نے کیا کہا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی, اس کو اللہ نہیں ایکسپٹ کرتا, جسے اتنا اچھا موقع ملتا ہے مگر وہ اتنا سست ہے, اتنا سست ہے, پانی ساتھ میں ہے مگر وہ غسل نہیں کرتا. اب یہ وہی ہے کہ اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے, بار بار بلا رہا ہے, آ جا, خود کو بد نصیبی سے بچا. ایک قطرہ آنسو کا بہا دے, ایک قطرہ وہ کام کر سکتا ہے جو بڑے بڑے سمندر کے پانی نہیں کر سکتے. تو ایک قطرہ آنسو کا بہا دے, توبہ کر دے. اللہ کے رسول کی حدیث یاد رکھیے, خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے گناہ تو کیے, خطا تو کی, مگر جب اعمال نامہ دیکھے گا ہر گناہ کے نیچے, ہر خطا کے نیچے لکھا ہوا ہے استغفر اللہ, یعنی اس نے خوبصورت بات ہے. اللہ بہت کریم ہے, اللہ بہت مہربان ہے. دیکھیے میں صرف 2-4 اور آپ کو بہت قیمتی باتیں بتا کے پھر آگے کی طرف پروگرام کو آپ لے چلیں. دیکھیے اللہ کتنا کریم ہے, اللہ کتنا مہربان. رمضان میں تو بارشیں ہو رہی ہیں رحمت کی مسلسل, مگر صرف رمضان میں نہیں, پورا سال اللہ ہم پر مہربان ہے, اللہ ہم پر کرم کر رہا ہے. کیسے؟ روایات میں ملتا ہے, احادیث میں ملتا ہے, جب کوئی بندہ خدا گناہ کرتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کچھ گھنٹوں تک اس کا گناہ لکھنا بھی مت. اب ذرا تصور کیجئے, بھائی دنیا میں ہوتا ہے نا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی جیل میں چلا جائے, پھر بعد میں جب جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے تو پوچھتے ہیں نا کہ آپ کہیں قید میں تو نہیں گئے, کہیں جیل میں تو نہیں گئے. آپ کہیں جب ویزا اپلائی کرنے جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ کہیں قید میں جیل میں تو نہیں گئے, آپ کے بیک گراؤنڈ کے متعلق پوچھا جاتا ہے. اور اگر آپ کہیں ہاں بھائی میں جیل میں گیا تھا تو جاب بھی مشکل سے ملتی ہے, ویزے میں بھی پرابلمز ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں چاہ رہا کہ میرا بندہ جس سے غلطی ہو گئی, جس سے گناہ ہو گیا, جس سے خطا ہو گئی, میں نہیں. آواز ڈراپ ہوئی, آپ کی آواز ڈراپ ہوئی ہے. جی عارف شاہ صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی محمد بھائی کی آواز ہمیں ڈراپ ہو گئی ہے, واپس آ جاتے ہیں تو ان سے کنٹینیو کر لیتے ہیں. ذکر خدا جب کہا جاتا ہے تو عموماً ذہن جاتا ہے کہ یا تو انسان کوئی اعمال کر رہا ہو, نماز پڑھ رہا ہو, روزہ رکھے ہوئے ہو, تسبیح کر رہا ہو, یہ تو زبانی ذکر ہو گیا. اس کے علاوہ ذکر خدا کو اور کس زاویوں سے آپ دیکھتے ہیں؟ جی آجان, یہ سب سے بڑا ایک ایشو ہے ہمارے عوام کا اور ہمارے لوگوں کا کہ ہم دین کے صرف ظواہر تک محدود ہیں. یعنی جب ہم یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ تقریباً ہر مومن اور مسلمان کو آیت یاد بھی ہے اور پتہ بھی ہے کہ ذکر خدا سے سکون ملتا ہے. لیکن ایشو پھر وہیں کا وہیں ہے کہ پھر ہمیں سکون ملتا کیوں نہیں, جب ہم ہر نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں, اور پورے ماہ مبارک میں جیسے یہ قرآن ہے ہی پڑھنے کے لیے ماہ رمضان میں, دوسرے مہینوں میں تو ہم پڑھتے نہیں ہیں.
تو قرآن بھی ہم پڑھ رہے ہیں، پورا قرآن بھی ختم کر لیے، لیکن پھر بھی کہہ رہے مولانا وہ سکون ہمیں نہیں مل رہا جو سکون ہم مجالس میں سنتے ہیں، یا جیسے ابھی روح افروز گفتگو اس پروگرام میں ہو رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، تو وہ سکون ہمیں کیسے ملے، یہ سکون کیسے ملتا ہے؟ کیونکہ ہم صرف ظواہر قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن ہمیں کہنا چاہتا ہے، ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، اس چیز کی طرف ہم متوجہ نہیں ہے۔ تو اس کا جو باطن ہے، اس کا جو باطن ہے، کس طرح سے اس کے محضر میں ہر وقت رہا جائے، یعنی محضر سے نکلے نہیں صاحب، محضر سے نکلنا۔ فار ایگزامپل میں جی بسم اللہ دیتا ہوں، ہماری نماز کے بعد ہم تسبیح ذکر سے مراد اللہ اکبر، مطلب یہ اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اب یاد خدا یہ لفظ بھی ہے جو ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ یاد خدا فار ایگزامپل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، تو قرآن کی آیت لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر خداوند متعال یہ سورج کی نعمت نہ دیتا، آپ صبح کو اٹھتے ہیں، یہ سورج کی کرنیں یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو دیکھ کر خدا کو یاد کرنا، یہ اللہ کے بہترین نظارے، یہ درخت کی نعمت ہے، پروردگار عالم ہے۔ مثلا اگر بارش نہ برسے آپ کس کو یاد کریں گے؟ اللہ کو یاد کریں گے۔ ہے کوئی دنیا کا ایسا پرائم منسٹر جس کو آپ کہیں کہ بارش برسا دے؟ اپنے والد کو کہیں، یا کس دنیا میں آپ کس کو کہیں گے بارش برسائے؟ یعنی یاد خدا ہوگی تو بارش برسے گی۔ کوئی بھی نعمت جب انسان سے چھن جاتی ہے، جب اس نعمت کو انسان یاد کرتا ہے، یہ دیکھنے کی نعمت جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سننے کی نعمت جو آپ آواز سن رہے ہیں، بولنے کی نعمت جو میں اپنی زبان کو ہلا رہا ہوں، یہ نعمتیں، یہ دانتوں کی نعمت جب انسان یاد کرتا ہے، ہم لم یخلق ذبابن، اللہ کی آواز آتی ہے، انسان تم میری مکھی جیسی مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ چھوٹی سی سمپل سی مکھی ہے۔ ہمارے استاد ایک اچھی سی مثال دیتے تھے کہ انسان مکھی نہیں بنا سکتا، یعنی اگر یہ انسان جو خود کو اتنا طاقتور سمجھتا ہے، اگر یہ مکھی انسان کے نوالے سے تھوڑا سا کھانا اٹھا کے چلی جائے تو دنیا کی فوج بھی جمع ہو جائے، اس مکھی کو پکڑ نہیں سکتی، اس کے منہ سے یہ کھانا نہیں نکال سکتی۔ تو انسان اس مکھی کے مقابلے میں اتنا کمزور ہے، تو یہ اللہ کی ساری نعمتوں کو یاد کرے۔ یا مثال کے طور پہ بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو یہ بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، یہ جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، یہ اس بچے کو کس نے سکھایا؟ انسان صرف یہ سوچے۔ اور اگر کوئی بچہ ماں کے دودھ پینے کی جو طریقہ ہے اس کو یہ پتہ نہ ہو، تو دنیا کا کوئی ایسا سائنسدان ہے جو اس بچے کو سکھا سکے، اس بچے کو ٹریننگ دے کہ ماں کا دودھ اس طرح پینا ہے؟ کبھی نہیں۔ یا معصوم فرماتی ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو خدا نے اسے عقل نہیں دی، اسے شعور نہیں دیا، اسے فہم نہیں دیا، اسے ادراک نہیں دیا۔ اگر یہ بچہ پیدا ہوتا ہی عقل مند ہوتا، جب یہ اپنے کپڑے فار ایگزامپل خراب کر لیتا، نجاست میں چلا جاتا، اسے شرمندگی ہوتی۔ تو مولا فرماتے اسی لیے خدا نے پیدا ہوتے ہی اسے بے عقل رکھا۔ یہ اپنی گندگی کرنے کے بعد بھی بچہ مسکرا رہا ہوتا ہے، بچہ ہنس رہا ہوتا ہے۔ یہ نشانی ہے کہ خدا نے یہ نعمت ہے پروردگار عالم۔ میں گنواتا جاؤں گا، فار ایگزامپل دوسری مثلا ایک تو یاد نعمت خدا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، پیدا ہونے سے لے کر پانی کی نعمت، کھانے کی نعمت، سورج کی نعمت، گندم کی نعمت، جب آپ کو پیاس لگتی ہے آپ افطاری کرتے ہیں، یہ پانی جب آپ کے وجود میں جاتا ہے ایک عجیب سا سکون آپ کو ملتا ہے، یہ نعمت پروردگار عالم۔ یاد قدرت خدا، اللہ کی قدرت کو یاد کرنا۔ فار ایگزامپل لوگ کہتے ہیں ہم شادی کریں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے، ہاں، تو اس کا مطلب یہ اللہ کی قدرت کو یاد نہیں کر رہا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کی یاد میں نہیں ہے۔ اگر یہ قدرت خدا کو یاد کرتے تو مولا فرماتے ہیں اللہ کی قدرت کو یاد کرنے کے نتیجے میں انسان کے وجود میں توکل پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ اللہ کی قدرت کو مانے گا تو اللہ پر توکل کرے گا، اگر توکل نہیں کرے گا تو اٹ مینز وہ اپنی زندگی میں اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہا، وہ دنیا کے مال پہ بھروسہ کر رہا ہے، وہ اپنی جاب اور نوکری پہ بھروسہ کر رہا ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہا۔ اور آخری بات کروں گا کہ یاد لطف خدا، اللہ کا جو خاص لطف آپ کے نظر آئے کہ ایک تو آپ کو اللہ نے مسلمان بنایا، دوسرا اس وقت جو سن رہے ہیں اللہ نے آپ کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ڈالی ہے۔ لطف خدا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فار ایگزامپل کچھ لوگوں کو لمبی زندگی دی ہے، کچھ لوگ بہت انٹیلیجنس ہیں، آپ کو اچھا حافظہ دیا ہے، کچھ لوگوں کو اچھی میموری دی ہے، کچھ لوگوں کو صحیح سالم جسم دیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں انسان اللہ کے لطف کو یاد کرو۔ حبب الیکم الایمان، آپ کے دلوں میں خدا نے ایمان کی محبت کو ڈالا ہے، آپ کے دل میں پروردگار عالم نے نماز کی محبت کو ڈالا ہے، خدا نے آپ کو توفیق دی۔ فار ایگزامپل اگر آپ کربلا گئے، آپ امام رضا کی زیارت کو گئے، یہ چیزیں جو لطف پروردگار عالم ہے، ان چیزوں کو یاد کریں۔ یاد قہر خدا، مولا فرماتے ہیں اللہ کے قہر کو یاد کریں۔ سارے خدا کو یاد کرو گے تو انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور جب خوف خدا پیدا ہوتا ہے انسان گناہ سے بچتا ہے۔ یاد علم خدا، اللہ کے علم کو یاد کرو کہ پروردگار کتنا عالم ہے۔
تو پر اگر انسان ان تمام چیزوں کو یاد کرے، یاد سے مراد صرف زبان سے ذکر لسانی نہیں ہے، یہاں پر یاد خدا ہے. اب اس یاد میں تمام تر اللہ کی نعمتیں، اللہ کی قدرت، اللہ کی لطف پروردگار عالم، اگر انسان اس طرح اپنے 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں گزارے تو انسان کی زندگی میں پھر سکون آ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت معذرت کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ بنیادی نکات جن کی طرف انسان کی شب و روز کی تقدو ہے، انسان ہر لہجے ہر لمحے ان چیزوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کس طرح سے سکون حاصل کروں، کس طرح سے پیسفل زندگی گزاروں، دینداری بھی رہے اس کے اندر، دنیا بھی چلتی رہے، بچوں کا بھی مستقبل محفوظ ہو، وہ بھی دیندار ہو. ان تمام چیزوں کو کس طرح سے کن راستوں کے اوپر لے کر چلنا ہے، وہ کیا خطوط ہیں، وہ ہمیں بہترین جو ہے وہ گزارشات جو چیزیں ہیں قرآن اور حدیث کے ادلہ کے ساتھ اس وقت ہمارے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ نشر کی جا رہی ہیں. بہت ہی خوبصورت بات جناب مولانا عارف شاہ کاظمی صاحب آپ نے کیا، اور آگے بڑھیں گے سید علی رضا جان کاظمی صاحب آپ کی طرف کہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنا یعنی کہ جہنم سے ڈراتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ اتنی ڈھیل دیتے ہیں کہ لوگ بے دین ہو جاتے ہیں. تو اعتدال کا راستہ کیا ہے جس میں انسان جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ کے قدم کو جو آگے بڑھائے، اس کے اندر معرفت ہو، نورانیت ہو، نہ کہ صرف جہنم کے خوف سے عبادت کر رہا ہے یا بالکل خوف نہیں ہے، بے دین ہو گیا ہے. ایک اعتدال انسان کی زندگی میں ضروری ہے. وہ اعتدال کیا ہے؟ جی علی رضا صاحب، آواز آ رہی ہے ہماری؟ ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی جی جی، اب آئی بسم اللہ. ہاں جی، بہت خوبصورت سوال ہے موسوی صاحب کہ جو آپ نے کیا کہ کچھ لوگ اتنے خدا کی رحمانیت کے واقعے بتاتے ہیں کہ خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں لو، تم تو ویسے ہی جنت میں جاؤ گے، اور اس کے مقابلے میں کچھ اتنا ڈراتے ہیں، اتنا خوف دلاتے ہیں، بندہ کہتا ہے تو مجھ میں تو کوئی بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. آئیے دیکھیے، دعاؤں کا مہینہ ہے. میں اپنے آپ کے جواب کا آغاز مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیفہ کاملہ یا صحیفہ جامعہ کہوں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ صحیفہ سجادیہ میں تقریباً 100 سے کم دعائیں ہیں، مگر صحیفہ جامعہ میں 200 سے زیادہ دعائیں ہیں، جو یعنی تقریباً تازہ ہی جو بھی مولا کی جو صحیفہ سجادیہ جو ہماری سب کے گھروں میں ہیں، اس میں جو دعائیں نہیں تھیں تو نئی کلیکشن بنائی گئی ہے، تقریباً پچھلے 10 سال ہی کے درمیان ہی چھپی ہے، جس کو صحیفہ جامعہ کہتے ہیں. تو اس میں بہت خوبصورت امام زین العابدین کی ایک دعا ہے، جس میں مولا کے چند ٹکڑے میں ان دعا کے پڑھ کے ترجمہ کر کے بتاؤں گا، اور پھر آپ کے سوال کا جواب بھی ساتھ میں دے دوں گا. کہ مولا فرماتے ہیں خدا سے اس طرح گفتگو کرو: تحیرت من کثرت الذنوب والعصیان ومن کثرت کرمک والاحسان. اے میرے مالک، اے میرے اللہ، میں پریشان ہوں، حیرت میں ہوں اپنے گناہوں کی کثرت پہ کہ میں گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہوں، اور اس پہ بھی میں حیران ہوں تیرے کثرت کرم پہ کہ تو مجھ پر احسان کے بعد دوسرا احسان کیے جا رہا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں وَكَيْفَ أَدْعُوكَ وَأَنَا الْعَاصِي. اے خدایا، میں کیسے تجھ سے دعا کروں جبکہ میں گنہگار ہوں. اور پھر مولا خود جواب دیتے ہیں وَكَيْفَ لَا أَدْعُوكَ وَأَنْتَ الْكَرِيمُ. اے خدایا، کیسے میں دعا نہ مانگوں جبکہ تو میرا کریم خدا ہے. اللہ اکبر. پھر مولا فرماتے ہیں خدا سے ایسے گفتگو کرو وَكَيْفَ أَفْرَحُ وَأَنَا الْعَاصِي. بار الہ، اے خدایا، کیسے خوش رہوں جبکہ میں گنہگار ہوں. وَكَيْفَ أَحْزَنُ وَأَنْتَ الْكَرِيمُ. اور میرے اللہ کیسے غمگین رہوں جبکہ تو میرا کریم خدا ہے. وَكَيْفَ أَدْعُوكَ أَنَا. کیسے تجھ سے مانگوں جبکہ میں ہوں. وَكَيْفَ لَا أَدْعُوكَ وَأَنْتَ أَنْتَ. اور کیسے یا رب تجھ سے نہ مانگوں جبکہ تو ہے. وَكَيْفَ أَفْرَحُ وَقَدْ عَصَيْتُكَ. کیسے یا رب میں خوش رہوں جبکہ میں تیری مخالفت کر چکا ہوں. وَكَيْفَ أَحْزَنُ وَقَدْ عَرِفْتُكَ. اور کیسے غمگین رہوں جبکہ میں تیری معرفت حاصل کر چکا ہوں، جبکہ میں تمہیں پہچان چکا ہوں. عجیب ہیں، ادھر مولا ایک خوف کا پہلو دکھا رہے ہیں، ادھر مولا امید کا پہلو دکھا رہے ہیں. پھر آگے جملے پڑھیے مولا کی، مولا کیا خوبصورت انداز سے فرما رہے ہیں. میرے چوتھے امام زین العابدین فرماتے خدا سے کہو الہی بقیت بین خوف و رجاء. اللہ اکبر. اے خدایا، میں خوف اور امید کے درمیان کھڑا ہوا ہوں. بقیت بین خوف و رجاء. میں خوف اور امید کے درمیان کھڑا ہوا ہوں، اور
عجیب مولا کا جملہ، اگلا جملہ تو اس سے زیادہ عجیب اور خوبصورت ہے. مولا فرماتے ہیں خوفک یمیتنی ورجاؤک یحیینی، اے میرے مالک تیرا خوف مجھے قتل کیے جا رہا ہے اور تیری امید مجھے زندگی دیے جا رہی ہے. عجیب ہے. دیکھیے کتنا خوبصورت بیلنس ہے جو مولا نے بتایا. بالکل امام الکلام کہ امام کا جملہ سارے جملات کا امام ہے. یعنی تیرا خوف مجھے قتل کیے جا رہا ہے مگر ساتھ میں بیلنس بھی ہے، تیری امید مجھے زندگی دیے جا رہی ہے. اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں وصیت میں میرے بیٹے خدا سے، یہ دیکھیے مولا علی علیہ السلام نے بھی بڑا خوبصورت بیلنس بتایا. مولا فرماتے ہیں اے میرے بیٹے میری وصیت سن لے، خدا سے اتنا خوف رکھ کہ اگر تو نے ثقلین جتنی بھی عبادتیں کی ہوں، یعنی زمین اور آسمان جتنی بھی اگر تو نے عبادتیں کی ہوں اور خدا کی بارگاہ میں لے کر جاؤ، خدا سے اتنا ڈرو کہ خدا زمین اور آسمان کی عبادتوں کے باوجود تمہاری ساری عبادتیں ٹھکرا دے گا، سب ریجیکٹ کر دے گا. یہ خوف کا لیول ہے. اور اس کے مقابلے میں مولا فرماتے ہیں میرے بیٹے خدا سے اتنی امید رکھو کہ اگر تو نے ثقلین جتنے گناہ کیے ہوں، یعنی زمین اور آسمان جتنے بھی گناہ کیے ہوں، خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے تو خدا تمہیں بخش دے گا. اللہ اکبر. یعنی یہ ایک بیلنس ہونا چاہیے، یہ ایک توازن ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں خدا خود کہہ رہا ہے عذابی اصیب من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء. میرا عذاب جو ہے میرا عذاب اس پر نازل ہوگا جس پر میں چاہوں گا، مگر رحمتی وسعت کل شیء، مگر میری رحمت نے ہر شے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ رحمت، ادھر رحمت اور عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، ہم دو ایسپیکٹ پہ بات کر رہے ہیں، خوف اور امید. اب خوف اور امید میں کون سی زیادہ فضیلت والی ہے؟ امید زیادہ رکھیں یا خوف زیادہ رکھیں؟ ہم تو جنرل لوگوں کو کہتے ہیں نہیں دونوں بیلنس ہونا چاہیے، جتنا امید جتنا خوف. مگر روایت کچھ اور بتاتی ہے، ڈیلیکیٹ روایتیں یہ سن کے چلے جائیے. اور میں گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ جو تھے ہمیشہ مسکراتے تھے، ہمیشہ اسمائل ان کے منہ پہ ہوتی تھی اور ہمیشہ اللہ پر امید رکھتے تھے. اور حضرت یحییٰ ہمیشہ خوف خدا ان کے دل پر غالب تھا، وہ گریا کرتے تھے، روتے رہتے تھے خوف خدا میں، عذاب خدا پہ گریا کرتے تھے. ایک دن ان دونوں نبیوں کی ملاقات ہوئی، ان کا ٹائم جو ہے ایک ہی تھا. اور حضرت عیسیٰ نے جب حضرت یحییٰ کو دیکھا اور حضرت یحییٰ نے جب حضرت عیسیٰ کو دیکھا، حضرت عیسیٰ کو حضرت یحییٰ نے کہا اے نبی خدا، اے عیسیٰ کیا آپ خدا کے عذاب کو بھلا چکے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ مسکرا کے کہتے ہیں کیا آپ رحمت خدا کو بھلا چکے ہیں؟ تو اب دونوں نبی خاموش ہو کہ دونوں نبیوں میں، ہم کہتے ہیں نا مجتہدوں میں اختلاف کیوں ہے، یہاں تو نبیوں میں اختلاف ہے. ایک ہی خدا کے نبی ہیں، ایک ہی اللہ نے بھیجا ہے. ایک نبی کہہ رہا ہے کہ کیوں تم ہنس رہے ہو، ایک نبی کہہ رہا ہے تم کیوں زیادہ رو رہے ہو. اب دونوں خاموش ہو گئے کہ خدایا تو ہی فیصلہ کر دے کون صحیح کہہ رہا ہے. ایک مرتبہ جبریل نازل ہوئے اور جبریل نے آ کر کہا کہ خدا کی طرف سے میں پیغام لے کر آیا ہوں. کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ خدا کی طرف سے فیصلہ لے کر آیا ہوں کون صحیح ہے اور کون زیادہ افضل ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کون صحیح ہے کون غلط ہے، بلکہ خدا نے صرف یہ کہا وہ میری نگاہوں میں افضل ہے جو میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے. یعنی کون افضل ہوا؟ حضرت عیسیٰ افضل ہوئے، حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ سے افضل ہوئے. اب آپ پوچھیں گے کیسے توازن رکھیں؟ دیکھیے خوف جو ہے غضب الہی، دریائے غضب الہی سے نکلتا ہے، مگر امید جو ہے دریائے رحمت الہی سے نکلتی ہے. ہمارے پاس خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے. کم از کم ایسے کہہ دوں کہ خوف کے مقابلے میں امید کا پلڑا تھوڑا زیادہ بھاری ہونا چاہیے. یعنی اگر ہمارے دل میں 40% خوف ہے تو 60% امید ہونی چاہیے. یا اور احتیاط کر کے کہوں، اگر ہمارے دل میں 49% اللہ کا خوف ہو تو 51% اللہ پر امید ہونی چاہیے. اور ان دونوں کا اگر بیلنس زندگی میں آئے گا تو زندگی میں خوف روکے گا کہ مغرور نہ ہو جاؤ، اور امید ہمیں محبت کے ذریعے سے اللہ کی طرف لے کر جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو کیا اور ایمان افروز واقعہ بھی سنایا، اور وہ بھی دو جلیل القدر پیغمبروں سے متعلق. اور بیلنس، یقیناً بیلنس اگر زندگی میں کسی بھی شعبے سے انسان کا بیلنس خراب ہو جائے تو تمام جو امور ہیں وہ دھرم بھرم ہو جاتے ہیں ہر چیز کے اندر. اسی لیے اگر ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں تو سب سے پہلے خدا نے صبح جو کی وہ فجر سے کی اور اپنے ذکر سے کی. یہی ایک نظم کی علامت ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی منظم ہو، اس کے کام منظم ہو، اس کے اندر ٹائم کی بڑی اہمیت. اور بہت ہی خوبصورت بیان آپ ناظرین سماعت فرما رہے تھے مولانا علی رضا جان کاظمی صاحب کا. پڑھیں گے مولانا محمد رضا جان کاظمی صاحب آپ کی طرف کہ آپ نے جو خوش قسمت انسان اور کامیاب انسان کے متعلق اور توبہ کے متعلق جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا اپنے بندے سے بہت جو ہے وہ
محبت کرتا ہے, بہت ٹوٹ کے جو ہے وہ چاہتا ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ جو محبت کرے اسے خدا کہتے ہیں. تو محبت خدا کے متعلق کوئی ایمان افروز واقعہ اگر ہمارے ناظرین کو سنائیں آپ. جی محمد, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں جی محمد رضا جان کاظمی صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی. مجھے آواز محمد رضا جان کاظمی صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی ہاں بھائی, جی ہاں فرمائیے. جی محمد رضا جان کاظمی صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز ان کی صاف نہیں آ رہی. علی رضا جان کاظمی صاحب, اسی سوال کو اگر میں آپ کے محضر میں رکھوں, آپ کے سامنے رکھوں, تو کیا کہیں گے آپ؟ جی مفتی صاحب, آپ سوال اپنا ریپیٹ کر لیں. جی سوال یہ کہ جس طرح سے ابھی محمد رضا جان کاظمی صاحب بات کر رہے تھے خوش قسمت انسان کی کہ اور کامیاب انسان کی کہ توبہ کے متعلق انہوں نے بات کی, اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پروردگار جو ہے وہ بڑا لطف کرتا ہے اپنے بندے کے اوپر, بڑی چاہت ہے اس کی انسان کے ساتھ. تو اس کے متعلق کوئی ایمان افروز واقعی آپ کے ذہن میں آتا ہو, یہی سوال آپ کے محضر میں بھی رکھوں گا, اور یہی سوال جو ہے وہ مولانا جان رضا, مولانا عارف شاہ صاحب کی خدمت میں بھی, کیونکہ وقت جو ہے وہ کم رہ گیا, تو تھوڑا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. جی ہاں, دیکھیے جہاں تک اس رمضان کے مہینے کا تعلق ہے, اس میں خداوند متعال نے ہر طرح سے انسان کے لیے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. جیسے جہاں تک خود انفاق کا تعلق ہے کہ انسان جتنا ہو سکے اس ایام میں زیادہ سے زیادہ انفاق کرے, اور خداوند متعال ان ایام میں اکثر لوگ جیسے کم از کم لوگ زیادہ سے زیادہ فطرانہ نکالتے ہیں, جبکہ یہ بھوک اور پیاس کا احساس ہمیں خداوند متعال دے رہا ہے تاکہ ہم ایک تو اگر دنیا سے ہٹ کر یعنی قیامت کے ذکر کریں. حدیث میں ملتا ہے کہ اس بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک کو یاد کرو, مگر اصل ایک دوسری وجہ جو دنیاوی وجہ یہ ہے کہ اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کیسے کمائے. اور اللہ کی رحمت کی ایک بہت تیز طریقہ یہ ہے کہ انسان انفاق کے ذریعے سے اللہ کی محبت بہت جلدی کما سکتا ہے. اور یہ نہیں کہ جو غریب ہے وہ انفاق نہیں کر سکتا, غریبی اپنے پرسنٹیج ریشو سے انفاق کرے, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے قبلہ وہ تو ہم پیسے نہیں رکھتے, دولت نہیں رکھتے, ہم کیسے انفاق کریں. خداوند متعال یہ نہیں دیکھتا کہ تم بڑا انفاق کر رہے ہو, $1 ملین کی ڈونیشن دے رہے ہو یا چھوٹی ڈونیشن دے رہے ہو. خدا دیکھتا ہے کہ تم اپنے مال میں سے کتنا پرسنٹیج دے رہے ہو, ٹھیک ہے نا. خدا نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں لیس للانسان ما عمل, کہ انسان کو رزلٹ نہیں ملے گا مگر یہ کہ جو اس نے کیا, بلکہ خداوند متعال قرآن میں کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, تمہیں ہم جو رزلٹ دیں گے تمہاری کوشش کے نتیجے میں دیں گے, چاہے تمہاری کوشش کا نتیجہ نکلے, رزلٹ نکلے نہیں نکلے, مگر تم نے کوشش کی. میں نے نیت کی مسجد بناؤں, بالکل میں نے نیت کی, میں نے مسجد بناؤں, مسجد نہیں بنا سکا, میں مر گیا, خداوند متعال مجھے وہی ثواب دے گا مسجد گویا میں نے مسجد بنائی. میں نے کتاب لکھنے کی نیت کی اور میں نے پوری کوشش کی کتاب کو کمپلیٹ کروں, مگر میں نہیں کر سکا, خدا مجھے وہی ثواب دے گا جس نے ایک پوری مکمل کتاب لکھی ہے. دیکھیے مثال کے تو مثال دے دوں آپ کو, اس سے پہلے کہ وہ واقعہ بتاؤں, اور شاید دیکھتے ہیں ٹائم اگر ہو تو میں لے کے جاؤں گا اس واقعے کی طرف, مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ لوگ اکثر, کیونکہ یہ مسکانسیپشن اکثر رمضان میں آتا ہے اور کئی مہینوں خصوصاً رمضان کے مہینے میں لوگ پیسہ زیادہ خرچ کرتے ہیں. تو 2 اسٹوڈنٹ ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, اور ایک ہوشیار ہے, ایک تھوڑا بیچارہ کن ذہن ہے. دونوں لائبریری میں 2 گھنٹے کے لیے پڑھتے ہیں,
اور جب دونوں نکلتے ہیں لائبریری سے، جو ہوشیار والا ہوتا ہے اسے 20 چیزیں یاد ہوتی ہیں، جو کن ذہن ہوتا ہے اسے 2 چیزیں یاد ہوتی ہیں. دنیا والے کیا کہیں گے؟ کس کو زیادہ شاباش دیں گے؟ جو ہوشیار والا ہے، جو 2 گھنٹے میں 20 چیزیں یاد کر کے آیا. مگر خداوند متعال کا طریقہ بالکل نہیں ہے، ایسا نہیں. خداوند متعال دونوں کو برابر کا صلہ دے گا. کیوں؟ کیونکہ دونوں نے برابر کی کوشش کی ہے. خدا رزلٹ کے حساب سے صلہ نہیں دیتا، خدا کوشش کے حساب سے صلہ دیتا ہے. سبحان تم اللہ، دونوں سبحان اللہ، بہت عمدہ، تم دونوں نے کوشش بہت کی ہے. عمدہ بات. اب دیکھیے، اب آئیے ہم رمضان کی طرف کہ ایک بندہ $1 ملین کی کیا کر رہا ہے؟ افطار دے رہا ہے. $1 ملین کا تبرک دے رہا ہے ایک دن میں $1 ملین. دوسرا بیچارہ غریب $1 کی کھجور سے افطار کرا رہا ہے. دنیا والے تو کہیں گے وہ $1 ملین کو کیا کہنا، واہ واہ ماشاءاللہ آپ نے $1 ملین کی افطار دی، اور یہ صاحب $1 کی کھجور لے کر آ گئے اور اپنے کسی پڑوسی، اپنی بیوی، اپنے بھائی کو $1 کی کھجور سے افطار کرا رہے ہیں. اس کی کیا قیمت؟ مگر خدا کے دیکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. خدا اس کے $1 ملین سے امپریس تو نہیں ہوگا، نہیں اس کی $1 کو حقارت سے دیکھے گا. خدا تو زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اسے کیا ڈالرز امپریس کریں گے، اسے کیا دولت امپریس کرے گی. بلکہ خدا جب کیلکولیشن کرے گا، خدا دیکھے گا پرسنٹیج ریشو کتنا ہے. تم نے جو دولت راہ خدا میں خرچ کی ہے، تمہاری پوری دولت میں سے کتنا پرسنٹیج ہے. اگر وہی $1 ملین دینے والے کا $1 ملین اس کی دولت کا 1% بنتا ہے، اور اس غریب کا $1 جو ہے اس کی پوری دولت کا 1% بنتا ہے، خدا کی عدالت کا تقاضا یہ ہے، خدا دونوں کو سبحان برابر اللہ، کا صلہ دے گا. سبحان اللہ، خدا سبحان اللہ، دونوں کو برابر بہت کا بڑا. صلہ دے گا، کیونکہ خداوند متعال اس پرسنٹیج ریشو کو دیکھتا ہے. تو اور حقیقت میں یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کوشش کریں اس رمضان کے مہینے میں جتنا ہو سکے راہ خدا میں خرچ کریں. اور اب یہاں تک تو ہم سمجھ گئے کہ خداوند متعال ہمارے دولت کی کثرت کو نہیں دیکھتا، بلکہ پرسنٹیج ریشو کے حساب سے دیکھتا ہے. اور یہی چیز ہم دعائے عدیلہ اور دیگر دعاؤں میں پڑھتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں خدا سے ایسے بات کرو، یا من سوى التوفیق بین الضعیف والشریف، یا من سوى التوفیق بین الضعیف والقوی. اے خدایا توفیق کے معاملے میں تو نے امیر اور غریب کو برابر ٹھہرا دیا ہے، توفیق کے معاملے میں تو نے ضعیف اور طاقتور کو برابر ٹھہرا دیا ہے، کیونکہ تو نے پرسنٹیج ریشو کے حساب سے تو نے کیلکولیشن کرنی ہے. تو یہ نہیں کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو راہ خدا میں زیادہ خرچ کریں. اب ایک واقعہ ہے، اگر مجھے پتا نہیں آپ کے ٹائم ہے کہ نہیں. میرے پاس صرف تقریباً 4 منٹ رہ گئے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ بھی اس کو مکمل کر دیں تو 2 منٹ عارف شاہ صاحب سے بھی اس کو بات کر لیں. اگر 4 منٹ ہیں تو پھر آغا صاحب کو ہی دے دیں تاکہ وہ صحیح سے گفتگو ان کی مکمل ہو سکے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے جو ہے وہ انفاق کرنے کو، ان تمام چیزوں کو کھولا کہ کس طرح سے بات اہمیت کے صرف پیسے کی نہیں ہے، بات نیت کی ہے، اس کے ظرف کی ہے. اس نے کس لگن کے ساتھ، کس جستجو کے ساتھ، کس عشق خدا کے اندر آگے بڑھا ہے، کس معرفت کے ساتھ. خدا اس نگاہ سے دیکھتا ہے، آپ خدا کو پیسے سے امپریس نہیں کر سکتے. بہت خوبصورت بات. عارف شاہ صاحب، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس حوالے سے ہمارے جو آپ کو جو نوجوانان ہیں، ہماری یوتھ ہے، وہ بڑے شوق سے سنتی ہے. کچھ جاتے جاتے اس کے اوپر آپ بھی کچھ میسج دیتے جائیں. جی، ہماری گفتگو بھی ہو رہی تھی اسی پر، یاد پروردگار عالم پر، اطمینان پر. تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو لطف پروردگار عالم نے آپ پہ کیا، مثلا یہی آپ روزہ رکھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں یا معصوم کی زیارت پہ جا رہے ہیں، تو فرمایا اس لطف میں معصومین کی وصیت بھی ہے، اس میں دوسرے لوگوں کو شریک کیا کریں. حضرت بن حاتم طائی کا آپ نے واقعہ سنا ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم اتنے سخی کیسے بنے، تو اس نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری امی اگر مجھے $1 دیتی تھی میرے لیے تو ایک فقیر کے لیے دیتی تھی. تو بچوں پہ جو اثر ہوتا ہے وہ ہمارے پریکٹیکلی عمل کی وجہ سے اثر ہوتا ہے. اسی طرح اگر مجھے عادت ہے ہر سال زیارت پہ جانے کی، تو کوشش کیا کروں دوسرے سال جب میں جا رہا ہوں تو کسی اپنے بھتیجے کو، اپنے بھانجے کو، اپنے کزن کو، اپنے بھائی کو لے کر جاؤں، کیونکہ وہاں پہ جانے کے کچھ اثرات اور ہوتے ہیں. ہم مثال اس طرح دیتے ہیں کہ بعض لوگوں کی مثال ہوتی ہے پیٹرول کی طرح، پیٹرول کو جلدی آگ لگتی ہے. بعض لوگوں کی مثال گاسلیٹ کی طرح ہوتی ہے. بعض لوگوں کی مثال پانی کی طرح ہوتی ہے، پانی کو جتنا بھی لگاؤ تو اس میں آگ نہیں لگتی. تو مختلف لوگوں کی سچویشن ہوتی ہیں. تو صرف یہی اگر آپ کسی کو یاد خدا میں شریک بھی کرتے ہیں تو اس انسان پہ جو اثر پڑتا ہے اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ نے ایک توبہ کی ذکر کی کہ توبہ کا کوئی واقعہ، تو اسی میں ایک میں واقعہ ذکر کرتا ہوں. آیت اللہ میلانی نقل کرتے ہیں کہ بنو عباس کا زمانہ تھا اور ایک شخص آیا اہل بیت کا چاہنے والا بھی تھا، لیکن وہ بنو عباس کے دربار میں کام بھی کرتا. تو ایک شخص تھا جو ہمیشہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت پہ جاتا تھا، اور معصوم سے سنا ہوا تھا کہ جب تم ہمارے پاس آؤ تو کسی کو لے کر آیا کرو، خود
हुजूर मासूम या कब्र ज़ियारत मासूम पे जब आप किसी को लेकर जाते हैं, उसके बड़े असरात होते हैं, इंसान के स्पिरिचुअल, उसके रूहानी असरात होते हैं। यानी कई लोग हमने खुद देखे कि सिर्फ एक ज़ियारत से वो अहले बैत के मकतब में आ गए। कई साल उस बंदे ने गुनाह किए थे, लेकिन एक ज़ियारत ने उसे हुर बना दिया। तो ये आप ये सोचें कि हुर क्यों बना? अगर हुर ज़ियारत हुसैन न करता तो हुर कभी हुर न बनता। बिल्कुल। तो खुद जो मुलाकात से सिर्फ 1 मिनट रह गया, बिस्मिल्लाह। जी। तो उस शख्स ने कहा कि तुम इमाम के पास चलो, तो उसने कहा कि मैंने बहुत लुक़्मे हराम खाया है और उस दरबार में काम किया। तो उन्होंने कहा नहीं, आप चलें और मासूमीन करीम हैं। तो कहता है जब इमाम के पास पहुँचा तो इमाम ने कहा कि कहा मौला मैं तौबा करना चाहता हूँ। इमाम ने कहा तौबा बहुत मुश्किल है तुम्हारी तौबा। कहा मौला आप जो कहेंगे मैं करूँगा। इमाम ने कहा जिन लोगों से तुमने पैसे लिए हैं, उनको तुम पैसे वापस करो, और अगर वो लोग तुम्हें नहीं मिल रहे तो हम तुझे इजाज़त देते हैं वो पैसे तुम फ़कीरों को दे दो। उसने कहा मौला मैं सब करूँगा। इमाम ने कहा तुम करोगे तो हम भी अपने वादे पे वफ़ा करेंगे और तुम्हें जन्नत की बिशारत देते हैं। तो मुख्तसर एक तवील वाक़या है। कहते हैं कि उस शख्स ने 2-3 महीने के बाद जब वो बीमार हुआ, और यही शख्स जो इसके इमाम के पास ले गया था, तो जब उसके ऊपर सकरात का वक़्त था, कहता है मुझसे मिलने गया। जब उसकी रूह परवाज़ होने लगी तो उसने कहा तुमने मेरे इमाम को पैगाम देना है कि इमाम जाफ़र सादिक़ ने अपने वादे पर अमल किया और मौला ने मेरी शफ़ाअत कर दी। तो यही तो हम मौला की ज़ियारत पे जाते हैं। को बस खुलासे कलाम ये कि जो भी खैर का काम करें, उसमें लोगों को शरीक करें। अगर आपने रोज़ा रखा है, बच्चों ने रोज़ा नहीं रखा, बच्चों को इफ्तारी के सुफ़रे पर बिठाएँ, सहरी के सुफ़रे पर बिठाएँ, ताकि बचपन से उन बच्चों को आदत हो और आपके खैर में शरीक हों और आप दोनों की दुनिया और आखिरत आबाद हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत नाज़रीन जो है वो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी सारी रहा अपने पैनल के साथ, जिसमें हिस्सा लिया हुज्जतुल इस्लाम सैयद मोहम्मद रज़ा जान काज़मी साहब, हुज्जतुल इस्लाम सैयद अली रज़ा जान काज़मी साहब और हुज्जतुल इस्लाम सैयद आरिफ हुसैन शाह काज़मी साहब। हम इन तीनों मेहमानों के इंतहाई मशकूर और ममनून हैं। और इंशाअल्लाह नाज़रीन ये हमारा जो प्रोग्राम है खुदा की तरफ, ये बिलानागा रमज़ान में शाम 4 से 5 बजे यूके टाइम से जो है वो रोज ऑन एयर हुआ करेगा। इंशाअल्लाह परवरदिगार ने जिंदगी दी तो एक दिन छोड़कर आप हमारे इस पैनल के साथ हमारी गुफ्तगू समाअत फरमा सकेंगे। और जो है उसके जो सवालात का है उसका भी हम आपको एक नंबर आने वाले शोज में देंगे, जिस पे आप हमें कांटेक्ट करके जो आपके सवालात हैं वो आप हमें इरसाल कर सकेंगे। तो आपके सवालों को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हो गया, मगर ये साथ ही ये घड़ियां और इस पे बरसती हुई रहमत जो है वो हरगिज़ मुनक़ता ना होगी। और आने वाले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह आप मज़ीद जो है वो तफ़सीलात और मज़ीद इल्मी खजानों से लुत्फ़ अंदोज़